السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی کو میرا تہہ دل سے پیار اور سلام۔ آؤ عاشقو پڑھو درود، درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، کبھی درود سے غافل نہ ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایسے ہی ہوتے ہوتے ہمارے پیارے نبی کی یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جب خطائیں معاف کر دی گئیں تو ہمارے پیارے نبی کا جو نور تھا وہ ایک دوسرے کی پیشانی میں ہوتا ہوا کس طرح آگے تک پہنچا۔ میں اس سے آگے کا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کا نور کس طرح ایک دوسرے کی پشت میں رکھا۔ تو روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قصور معاف ہوا تو پیدائش کا سلسلہ جاری ہوا عادت الہی اس طرح ہوئی کہ حوا کے مبارک پیٹ سے ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ساتھ ہوتی رہی، لیکن جب حضرت شیش پیدا ہوئے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور غیر کے درمیان مشترک ملا جلا بھی نہ ہو۔ دیکھیے، اللہ کی غیرت اتنی شرکت بھی گوارا نہ فرمائی۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کی پشت پیٹھ میں تھا، حد وچن لیا گیا تھا کہ اس کی پوری عزت کرتے رہے اور پاک عورتوں میں سے منتقل کریں۔ حضرت آدم نے اقرار کیا اور فرشتے گواہ ہوئے، اور جب آدم علیہ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی کہ تمہاری پشت میں جو نور ہے اس کی حفاظت ضروری ہے، اس نور کی عزت میں کبھی کمی نہ ہونے پائے، اور پاک صاف رحموں میں یہ نور منتقل کیا جائے۔ چنانچہ وہ نور مبارک نیک مردوں اور نیک عورتوں میں منتقل ہوا۔ آدم سے شیش اور ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ تک منتقل ہوتے ہوتے عبد المطلب پھر عبداللہ میں آیا۔ جس پشت میں یہ نور محمدی آتا تھا ایک نیا جلوہ دکھتا تھا، یعنی آدم علیہ کی خطا اسی نور پاک کی برکت میں سے معاف ہوئی۔ حضرت شیش علیہ کی جسم میں پشت کی خوشبو اسی نور پاک کی برکت سے آئی۔ حضرت نوح علیہ کی کشتی اسی کی وجہ سے پار ہوئی۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ پر آگ کو گلزار اسی نور کی محبت سے بنایا۔ اسماعیل علیہ کی جگہ جنت سے دمبا اسی نور کی بدولت آیا، اور بنا ذبح اللہ اسی کی وجہ سے کہلایا۔ عبد المطلب کی دعائیں اسی نور کی بدولت قبول ہوئیں۔ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر تمام بت منہ کے بل گرتے تھے اور پکارتے تھے کہ اے عبداللہ ہمارے قریب نہ آنا، کیونکہ ہمارے مٹانے والے کا نور تجھ میں چمک رہا ہے۔ وہ یہی نور تھا، اور عبداللہ ہر پیڑ پتھر سے سلام کی آواز سنتے تھے، وہ اسی نور کا حضور تھا۔
قصیدہ یہ ہے کہ نورنگیاں عجب تھیں محمد کے نور کی، نورنگیاں عجب تھیں محمد کے نور کی، ہر جاں ہر جا ہر جا نئی ادا تھی کرم کے حضور کی، آنکھوں میں روشنی ہے محمد کے نور کی۔ تو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ 12 بھائی تھے اور بہادری، طاقت اور خوبصورتی میں سب سے کافی مشہور تھے، لیکن حضرت عبداللہ ان سب میں سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ دور دور تک ان کے حسن کی چرچا اور ان کی اخلاق کی دھوم تھی۔ تمام عرب والے ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور ماں باپ بھی سب بیٹوں سے زیادہ حضرت عبداللہ ہی کو چاہتے تھے۔ جس وقت حضرت عبداللہ مکہ کے بازاروں میں گزرتے تھے، شہر کی تمام عورتیں جو حسین تھیں وہ بے بس حضرت عبداللہ پر جان و مال سے فدا ہوتی تھیں اور ہر کے ان سے نکاح کی آرزو رکھتی تھیں۔ جب حضرت عبدالمطلب کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے نکاح کی فکر میں لگ گئے۔ انہوں نے ایسی لڑکی کی کھوج تھی جو قریش کیسب و نسب صورت و سیرت میں خوب تر ہو، یہ ان کے نکاح میں لائی جائے۔ چنانچہ بہب جری کی لڑکی بی بی آمینہ خاتون صورتن سیرت میں بے مثال اور نورانی چہرے والی تھیں۔ کھوج کرنے والوں نے کھوج کر کے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس وقت یہ انتظام فرمایا کہ مکہ میں جتنے مرد تھے ان میں سے حضرت عبداللہ کو اور جتنی لڑکیاں تھیں ان میں سے بی بی آمینہ کو چن لیا تھا کہ دونوں میرے محبوب کے ماں باپ بنیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آمد، اور میرے پیارے نبی نے یعنی کہ اپنے محبوب یعنی کہ خدا نے اپنے نور کو اپنے نبیوں کے اندر بڑی حفاظت کے ساتھ انجام تک پہنچایا۔ جس نبی کے اندر بھی یہ نور تھا اس کے اندر ایک نئی قوت نے جنم لیا، یعنی کہ ایک نئی چیز پیدا ہوتی تھی اور ظاہر ہوتی تھی۔ تو یہ میرے اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ میں پھر آگے کا واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ میری کہیں کوئی خطا یا غلطی لگے تو آپ مجھے معاف کیجئے، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف کیجئے۔ مجھ گناہ گار سے جیسا ٹوٹی پوٹی مجھے جانکاری تھی میں نے آپ بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ آج کے کلچر میں ہم اپنی اولاد کو کچھ نہیں سکھا پا رہے، کیونکہ ہم صرف اپنی کمائیوں پہ دھیان دیتے ہیں اور اپنے عیش و آرام پہ دھیان دیتے ہیں۔ ہماری اولادوں کو آج کے ٹائم میں صحیح کر کے ہمارے دین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، اسی لیے ہمارا دین بہت کمزور سا محسوس ہمیں دینے لگا ہے، ورنہ ہمارا دین تو اتنا تھا کہ ایک انسان یعنی کہ ایک ایمان والا 1000 پہ بھاری تھا، لیکن آج کا ماحول کچھ اور ہی ہے۔ تو میرا موبائل نمبر 9310869042، میرے پیر و مرشد بابا ظروف میاں، میرے دادا شاہ عبد الغنی بابا میاں۔ چلیے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے نبی کے طور طریقوں پہ چلنے والا بنائے، اور جب تک بھی ہم اس دنیا میں جئیں اس کے شیدائی مت والے بن کے جئیں، اور جب بھی ہمارا اس دنیا سے آخری وقت ہو اس وقت ہماری زباں پہ ہو کلمہ طیبہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔